نہ گھمنڈ نہ تکبر نہ کوئی اور تسلط چاہتا ہوں میرے نکلنے کا بنیادی مقصد یہ کہ معاشرے میں فساد ایجاد ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر بے روی ایجاد ہو چکی ہے، معاشرے میں اسلامی اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر اسلامی اصولوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میرا مقصد قیام کا یہ ہے کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی، وہ میرے نانا کی امت جو پستیوں میں اور تنزلیوں میں چلی گئی ہے، مجھ حسین ابن علی کی ذمہ داری ہے کہ میں نانا کی امت کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لاؤں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا حسین ابن علی کا بنیادی مقصد تھا۔ یعنی امام نے کہا میں اس لیے نکل رہا ہوں، میرا خروج دولت کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کی اصلاح کے لیے، ارید ان آمر بالمعروف، نیکی عام کرنے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف عام کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی وہ امر بالمعروف کی جو بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی گئی ہیں، حسین امر بالمعروف کو زندہ کرنا چاہتا ہے، نیکیوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ برائی کی کوئی سی بھی اقسام ہو، لوگوں پر ظلم ہو، تشدد ہو، ربا خوری ہو، شراب خوری ہو، بے حیائی ہو، فحشات ہو، منکرات ہو، جو بھی آپ برائیوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کے خلاف حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں قیام کیا تھا۔ حسین کسی خاص برائی کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ معاشرے کے اندر جو تباہی کے اسباب بنے تھے ان ساری برائیوں کو جڑ سے اٹھا کر امام حسین علیہ السلام نے پھینکا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اتنا سا گروہ تھا، 72 یا 115 20 25 سے زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن آج بھی یہ امام حسین کا قیام اتنا مضبوط تھا۔ حالانکہ اگر ظاہراً دیکھا جائے دنیاوی نظر سے اور تقاضوں کے مطابق کربلا کا تجزیہ کیا جائے تو نعوذ باللہ امام حسین کی تحریک ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے، باقی جو بچے تھے ان کو اسیر بنا دیا گیا تھا، قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا، کربلا کی جنگ ختم ہو گئی تھی، عاشور کے دن ہے یا نہیں ہے، صحیح ظاہری تجزیہ کیا جائے۔ لیکن آج بھی دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ کہتا نظر آ جائے کہ حسین ناکام ہو گئے، یزید کامیاب ہو گیا، بلکہ آج بھی دنیا کا ہر انسان یہی آپ کو کہتا نظر آئے گا کہ کربلا کے میدان میں یزید کو شکست ہوئی ہے، حسین ابن علی کامیاب ہوئے۔ کیوں ختم کر دیا؟ مجھے احساس ہے کہ آپ یہاں سے زیادہ بارش کی طرف متوجہ ہو چکے، ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس یعنی امام حسین کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ظلم کے خلاف نکلے تھے، اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے، یا بنی کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، حسین وصیت کر رہا ہوں، حسن حسین تمہیں پیغام دے رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ یعنی بابا نے بھی یہ وصیت کی، امام حسین نے بھی یہ وصیت کی، علی بن ابی طالب نے وصیت کی، وصیت کر رہا ہوں بیٹو تمہیں کیا ظالم کے مخالف مظلوم کے حامی رہنا۔ یہ نہیں بتایا کہ مظلوم اگر کافر ہو تو اس کی حمایت نہیں کرنا، ظالم اگر مسلمان ہو تو اس کی حمایت کرنا، نہیں، ایسا نہیں۔ اصول دیا علی بن ابی طالب نے، اگر مظلوم کافر بھی ہے، تمہارے ملک کا ہو، تمہارے ملک سے دور رہتا ہو، حسین تمہاری ذمہ داری ہے مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی نصرت کرنا ہی تمہارا فریضہ ہے، اور اگر ظالم اپنا بھی ہے اس کی مخالفت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج بحیثیت مسلمان، آج بحیثیت کلمہ گو، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، جو کربلا نے ہمیں ڈائریکشن دیجئے، کربلا نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، وہ یہ کہ ہر ظالم کا انکار۔ عزاداری ہے کیا، ماتم ہے کیا، مجلس ہے کیا، ظالم سے بغاوت ہے، عزاداری ہے شبیر، مظلوم کی طاقت ہے، عزاداری ہے شبیر۔ آج یہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو تحریک نظر آ رہی ہے، کوئی سی بھی ہو، حق کے مقابلے میں، حق کے راستے میں جو کھڑے ہیں ظالم کے مقابلے میں، خدا کی قسم ان سب کا منبع، مرکز، رہنما، رہبر سید الشہداء، اور ان سب کا مرکز کربلا ہے۔ کیوں کہ کربلا میں امام حسین نے سکھایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت مر جانا بہتر ہے۔ امام کا جملہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ ہیہات من الذلہ فنا ابن فنا کے بیٹے، تو نے مجھے اس دہرائے پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں ایک طرف ذلت اور ایک طرف شہادت ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ کبھی حسین ابن علی ذلت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، ہیہات من الذلہ، حسین اور ذلت کو قبول کر لے۔ حسین نے جان دینا کو گوارا کیا لیکن حسین ذلت کے راستے پر نہیں گئے۔ یہ ہے کربلا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے زمانے کے اندر؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ جہاں آپ تعلیم حاصل کریں اپنے میدان میں، فیلڈ میں بھرپور تعلیم حاصل کیجئے، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا، اور علم جو بھی حاصل کریں خدا کی معرفت کے ساتھ حاصل کریں تاکہ اس کی ارزش ہو علم کی۔ بغیر معرفت الہی کے کوئی علم کامل قابل قبول نہیں ہوتا، اس کی ارزش نہیں ہوتی۔ کبھی اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن کیونکہ آج امام حسین کا موضوع ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ فریضہ کیا ہے ہمارا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں کہ جب ظلم کے بادل ہو چاروں طرف، جب مظلوم فلسطین جیسے لوگ سڑکوں کے اوپر بیچارے
بے یار و مددگار پڑے اور امت مسلمہ خاموش بیٹھی، تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ سوال کریں گے مولانا آپ بات کر کے چلے گئے، ہماری ذمہ داری کیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ پورے دن دنیا کے سارے کام کرتے ہو، مظلوم کی حمایت کے اندر ایک پوسٹ ڈال دو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگے نمرود میں ڈالا گیا تھا نا، ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو، نتیجہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جب آگے نمرود میں ڈالا گیا، آگ کے بارے میں تاریخ پڑھیے کہ کتنی شدید آگ تھی، میلوں تک انگارے تھے، آسمان سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک آگ تھی، اللہ کے خلیل کو اس میں ڈال دیا گیا۔ نمرود نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا، ڈال دیا۔ کوئی بچانے والا نہیں تھا نمرود کہ اس آگ کو بجھانے والا نہیں تھا، ابراہیم خلیل اللہ کا کوئی بچانے والا نہیں تھا، ہمت نہیں تھی کسی کی کہ اس آگ میں چلا جائے، اس میں کوئی اپنا رول ادا کرے۔ لیکن پیڑ پر ایک فاختہ بیٹھی تھی، اس کا وزن بھی جانتے ہیں آپ اور اس کی سورس بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا ہوگی، اس کا کیا وزن ہوگا اور کیا مدد کرے گی ابراہیم خلیل اللہ کی اور نمرود کی آگ کے مقابلے میں جو کئی کلومیٹر تک۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ وظیفہ شناسی، مسئلہ یہ تھا کہ اپنی ذمہ داری کا بروقت ادا کرنا، یہ وظیفہ تھا۔ اس نے دیکھا ابراہیم خلیل آگ میں جل رہے، فاختہ اڑی پیڑ سے اور آنے کے بعد تالاب میں گئی، چونچ میں پانی بھرا اور آگ پہ ڈالنا شروع کر دیا، آگ بجھانا شروع کی۔ اب ایک فاختہ کی چونچ کے بوند سے پانی کے آگے نمرود بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی۔ کوشش کرتی تھی، جاتی تھی، چونچ میں پانی بھرتی، پھر آگ پہ ڈالتی تھی، پھر جاتی تھی، پھر چونچ میں پانی بھر کے آگ پہ ڈالتی تھی، اسی طرح بجھانے کی کوشش کی۔ جب اللہ نے جبرائیل کو مدد کے لیے بھیجا تو فاختہ کا اور جناب جبرائیل کا آمنا سامنا ہوا۔ جبرائیل نے مسکرا کر کہا، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ درس عبرت ہے، انسان جو دل میں درد رکھتا ہے اس کے لیے۔ جبرائیل نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں خدا کا خلیل مصیبت میں، اس کی مدد کر رہی ہوں، اس کی نصرت کر رہی ہوں۔ جبرائیل نے مسکرا کر کہا کیا تیری چونچ کے اس بوند سے آگے نمرود بجھ جائے گی؟ اس نے کہا یہ میرا فریضہ نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے آگ بجھانا، میرا فریضہ یہ کہ خدا کا خلیل مصیبت میں ہے، خدا کا نبی مصیبت میں، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، یہ میرا فریضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کے دن خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ میرا خلیل مصیبت میں تھا تو تو نے کیا کیا، تو میں خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتی ہوں پروردگار جتنی طاقت تھی، جتنی صلاحیت تھی، جتنی قوت تھی، میں نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے تیرے خلیل کی مدد کی ہے، تیرے نبی کی مدد کی ہے۔ جانتی تھی فاختہ بھی آگ نہیں بجھے گی، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اپنے فریضے کو ادا کیا، اور کیا کیا؟ ابراہیم کی مدد کی۔ آج بھی ہم ابابیل والا، اس فاختہ والا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی محروم ہے، جہاں بھی دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، ہم اپنا وہی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بوند اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈالیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، نہ ہی محزون ہو نہ ہی دل ملول ہو، تم سب سے بڑھ کر والا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ یہی کربلا کا اصل مقصد ہے، یہی حسین کا مقصد ہے، ہر ظالم باطل کا انکار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔